اور یہ بھی ہے کہ میں اپنے قتل کے ڈر سے، اپنے مرنے کے خوف سے خلافت بھی ترک نہیں کروں گا، اور اپنی ذات کے لیے کسی انسانی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہاؤں گا۔ میں شہید ہو جاؤں گا مگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد پر، آپ کی ارشاد پر قائم و دائم رہوں گا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے یہ اعلانات صادر ہوئے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا والآخرہ۔ عثمان ابن عفان، سارے اونچی آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بار بار آپ کو نہ کہنا پڑے، یہ سستی اور غفلت اچھی نہیں ہے، کہ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی ہمارا دوست ہے اور آخرت میں بھی ہمارا دوست ہے، اور یہ نبوت کی زبان سے اعلان ہوا ہے، اس زبان مبارکہ سے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا پیغمبر کبھی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ جب بھی بولتا ہے وحی الہی کے موتی رولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے اور بات عرش والے خدا کی ہوتی ہے۔ اس زبان سے اعلان ہو رہا ہے کہ عثمان ابن عفان دنیا میں بھی ہمارا دوست ہے اور آخرت میں بھی ہمارا دوست ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اعلان فرمایا، وَكُلُّ نَبِيٌّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک خاص رفیق ہوگا، خاص رفیق، خاص ساتھی، خاص جو پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ابن عفان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک مرتبہ پر ان کی خدمات سے، ان کی وفاداریوں اور جانساریوں سے زمین پر، فرش پر مصطفیٰ خوش ہوئے اور عرش پر اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ تو ظاہر ہے یہ بات میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر بتلا چکا ہوں کہ حضور جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات اللہ کا پیغمبر کہتا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات بے شمار ہو گئیں، اللہ کے سامنے بھی تھیں، حضور کے سامنے بھی تھیں، تو دریائے رحمت جوش میں آیا اور دریائے مغفرت اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا جوش میں آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا، لَيَدْخُلُنَّ بِشَفَاعَةِ عثمان 70 ألفاً قد استوجب النار الجنت بغیر حساب۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، فرمایا 70,000 آدمی عثمان ابن عفان کی شفاعت کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوستو، یہ وہ مقامات ہیں جو سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کے دوہرے داماد ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ ایک بیٹی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی اور اللہ کی قدرت سے وہ وفات پا گئی۔ پھر دوسری بیٹی آقا کائنات نے دی
اور وہ اللہ کے حکم سے دی. آگے چل کر میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں. اللہ کے حکم سے اوپر سے آرڈر آیا کہ اے میرے پیغمبر، اللہ تعالیٰ آپ کے داماد سے اتنا خوش ہے کہ یہ دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی جائے. وحی الہی کے مطابق آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دی. دوستو، یہ وہ اعزاز اور شرف ہے جو آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں سوائے حضرت عثمان غنی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی 2 بیٹیاں کسی خوش قسمت کے نکاح میں آئی ہوں. نبی کی کوئی بیٹی ہے، کوئی نبی کا ساتھی ایسا نہیں ہے کسی نبی کا جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں بطور زوجیت کے آئی ہوں. یہ شرف اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو آسمان کے چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے گھر میں آقا کائنات کی، امام الانبیاء کی یکے بعد 2 بیٹیاں آئی ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام خوش اتنے تھے ان کی دامادی سے، ان کی خدمات سے، کہ آپ نے ان کی بیٹیوں کو اتنا خوش رکھا، اتنی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی، اور آقا کائنات کو اتنی خوشیاں باہم پہنچائیں کہ آقا کائنات اتنے خوش تھے کہ جب